السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء. یعنی اردو زبان شروع کیسے ہوئی اور اس نے ترقی کیسے کی. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ زبان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. پہلی تعریف یہ ہے کہ زبان آواز اور لفظوں کا مجموعہ ہے. دوسری تعریف یہ ہے کہ زبان احساسات اور خیالات کے اظہار کا نام ہے. اب کہا کبھی زبان کہا. آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیا صحیح ہے، زبر سے صحیح ہے کہ پیش سے صحیح ہے؟ کھڑے ہو کر میں ذرا انٹریکشن کے ذریعے بات کرنا چاہتا ہوں. بولیے، بولنا چاہیے. بولیے بیٹا. ہاں ہاں اساتذہ میں کوئی؟ ہاں بولیے سر. پیش کے ساتھ صحیح ہے. تشریف رکھیے، آپ بھی تشریف رکھیے. اور کوئی؟ ایک نے کہا زبر کے ساتھ صحیح ہے، ایک نے کہا زبان کے ساتھ صحیح ہے، پیش کے ساتھ صحیح ہے. لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ زبر اور پیش دونوں کے ساتھ صحیح. آپ زبان بولیے یا زبان بولیے، دونوں صحیح ہے. اس لیے میں نے شروع میں اس کو کلیئر کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک زبان یا زبان تو یہ ہوتی ہے جو ہمارے منہ میں ہوتی ہے، جس کو انگلش میں ٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے معنی کی زبان ہوتے ہیں. لیکن آپ نے مدر ٹنگ سنا ہوگا، ہماری مدر ٹنگ اردو ہے. اور ایک زبان جو ہے ہم بولتے ہیں اردو، ٹھیک ہے، اس کو لینگویج بولتے ہیں انگلش میں، لیکن اس کو اردو میں لسان بولتے ہیں. بیٹا کیا بولتے ہیں؟ ہاں، اب خیال رکھیے. دوسری بات یہ کہ اردو زبان بذات خود ہے، بلکہ کئی زبانوں سے مل کر ایک زبان بنی ہے. یہ خیال میں رکھیے. سب سے پہلے اردو بھی جو لفظ ہے وہ ترکی کا لفظ ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے. اردو جو ہے اس کے معنی لشکر یا فوج ہے. یہ سب خیال رکھنے کی بات ہے. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اردو کے معنی لشکر یا فوج ہے. اردو کا رسم خط فارسی سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اردو میں جو کتابت ہوتی ہے اس کو نستعلیق کہتے ہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھیں. اب میں آتا ہوں، میں اردو ادب کے بارے میں نہیں، اردو زبان کی تعریف بتا رہا ہوں. اردو زبان کب کیسے اور کہاں وجود میں آئی، اس کے متعلق 10 نظریات ہیں. مختلف 10 نظریات. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا نظریات ہیں. لیکن ایک بات خیال رکھیے کہ ہندوستان میں مسلم حکمراں اگر نہیں آتے تو اردو زبان کا وجود نہیں ہوتا تھا. حالانکہ 8ویں صدی عیسوی میں محمد بن قاسم سب سے پہلے ہندوستان میں آئے اور سندھ پر قبضہ کیا. اس کے بعد محمود غزنوی جو غزنی کے سلطان سبکتگین کا بیٹا تھا، اس نے ہندوستان پر 1001 میں سب سے پہلا حملہ کیا، اور وہیں سے اردو زبان کا بیج بو دیا گیا. اس کے بعد محمود غزنوی نے ہندوستان کے مختلف صوبوں، مختلف علاقوں اور مختلف بڑے شہروں پر 1025 تک 17 حملے کیے، جس میں
آخری حملہ گجرات کے سومناتھ مندر پر کیا تھا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس کی کہانی بھی ہے سومناتھ مندر کی. لیکن ایک بات خیال رکھیے کہ محمود غزنوی نے 25 سال تک ہندوستان کے مختلف علاقوں پر حملے ضرور کیے، لیکن اس نے مفتوحہ علاقوں پر، یعنی جن علاقوں پر اس نے حملے کیے تھے، ان کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا. ہاں، لاہور کو جب اس نے فتح کیا تب وہ لاہور میں اس نے اپنا ایک نائب مقرر کر دیا اور وہاں پر اپنی فوج بھی تعینات کر دی. پھر اس کے بعد محمود غزنوی اس کے بعد یعنی دوسرے دن نہیں، کئی برسوں کے بعد پھر وہ دہلی کی طرف چلا. فتح کرتے کرتے دہلی کو فتح کیا، پھر پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور اس کے نواحی علاقوں پر اور وہاں پر اس نے اپنی فوج کو تعینات کر دیا. اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہیں سے اردو جنم لیتی ہے. غزنی سے، یہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے غزنی، وہاں سے چل کر جب فوج ہندوستان پر حملے کرنے آئی، دہلی گئی، راجستھان گئی، پنجاب گئی، ہریانہ گئی، سندھ گئی، تو یاد رکھیے کہ اتنی دور اور اتنے سالوں تک فوجیوں کو اکیلا رکھنا ممکن نہیں تھا. اگر اکیلا رکھا جاتا ان کو تو ممکن ہے کہ وہ بغاوت کر جاتے. وہ اپنے ماں باپ، بچوں، بھائیوں، خاندان والوں کو چھوڑ کر اتنے سال تک نہیں رہ سکتے. لہذا مسلم حکمراں کیا کرتے تھے کہ فوجیوں کو لے جاتے تو اس کے ساتھ میں ان کو کہتے تھے کہ تمہاری خاندان والوں کو بھی ساتھ میں رہو، کئی سال تک رہنا پڑے گا. اور اس طرح وہ جو علاقے میں جاتے تھے وہاں پر فوجیوں کو اور ان کے خاندان والوں کو رہنے کے لیے کیمپ بنا دیتے تھے، خیمے. اب اگر 20,000 کی فوج ہے اور ایک خاندان میں 5 لوگ ہیں تو 1,00,000 لوگ ہو گئے، اور وہ وہاں پر ایک بڑا سا شہر بن جاتا تھا. اب فرض کیجئے وہ دہلی میں گئے، لاہور میں گئے، پنجاب میں گئے، ہریانہ میں گئے. محمود غزنوی کی بات کر رہا ہوں. تاریخ بتاتی ہے کہ دہلی اور ان علاقوں میں محمود غزنوی اور اس کے بعد کے حکمراں 150 سال تک رہے اور وہاں مسلمان 250 سال تک آباد رہے. اب ذرا سمجھیے، یہ جو فوج اور اس کے ساتھ آنے والے بال بچے، ماں باپ اور مسلمان، ان کی زبان عربی، ترکی، فارسی، ملتانی وغیرہ وغیرہ تھی، افغانی بھی تھی. لیکن پنجاب میں گئے تو وہاں پنجابی بولی جاتی تھی، ہریانہ میں ہریانوی بولی جاتی تھی، سندھ میں سندھی بولی جاتی تھی، دہلی میں ہندوی بولی جاتی تھی، کہیں پر پراکرت، سنسکرت بولی جاتی تھی، کہیں پر پالی بولی جاتی تھی. یعنی ان مسلمانوں کی زبان الگ اور جو مقامی لوگ تھے ان کی زبان الگ. اب جب برسوں تک رہنا ہے تو ایک دوسرے سے بات کرنا ہوتا تھا، ایک دوسرے کے خیالات جاننے کی ضرورت پڑی ہے نا. ایک طرف فوجی اور مسلمان ہیں، ایک طرف مقامی لوگ ہیں، اور دشواری آنے لگی بات چیت کرنے میں. تو ایسے میں دھیرے 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 بولے تو 1-2 دن نہیں بلکہ 350 سال لگ گئے. ایک ایسی کامن، ایسی عام زبان، ایسی مخلوط زبان وجود میں آئی جس میں عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی، پنجابی، ہریانوی، ملتانی اور مغربی ہندی کے، دہلوی، ساری زبانوں کے الفاظ شامل تھے. اور ایک بولی وجود میں آئی جس کو سب سے پہلے لشکری کا نام دیا گیا. اور لشکری کا نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ لشکر کے خانوں میں خاص طور پر یہ زبان وجود میں آئی، اس لیے اس کو لشکری کا نام دیا گیا. اس کے بعد محمود غوری آئے
محمود ظہوری نے ہندوستان کے باقی علاقوں پر قبضہ کیا، وہاں اپنی فوج تعینات کی، وہاں کے لوکل لوگوں کی زبان الگ، فوج کی زبان وہی عربی، فارسی، ترکی وغیرہ، وہاں بھی ایک نئی زبان وجود میں آنے لگی۔ اس کے بعد علاؤالدین خلجی آئے، انہوں نے گجرات پر قبضہ کیا، چتور پر قبضہ کیا، مالوا پر قبضہ کیا، تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ علاؤالدین خلجی کی فوج اور ان کے بال بچوں کے ایک نئی زبان وجود میں آئی، اس کو پھر گجری کہا جانے لگا۔ تو پہلے لشکری، پھر گجری، پھر ہندوی، پھر دہلوی، پھر اس کے بعد اس کو ریختہ کا نام دیا گیا۔ کئی برسوں کے بعد، 350-400 سال کے بعد ریختہ کا نام دیا گیا۔ یہاں ایک مدعا اور ایک بہت جنرل نالج کی بات آپ کو بتاؤں۔ 350-400 سال گزرنے کے بعد بھی اردو جو ہے وہ زبان نہیں بنی تھی، بلکہ بولی تھی جس میں آپس میں بول چال ہوتی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ بولی میں اور زبان میں کیا فرق ہے؟ بولی وہ ہے جس کو صرف بولا جاتا ہے آپس میں، بول چال، جیسے پاردھی لوگ بولتے ہیں، آدیواسی بولتے ہیں، گونڈ بولتے ہیں، بھیل بولتے ہیں، بنجارے بولتے ہیں، یہ سب بولیاں ہیں۔ لیکن ایک بولی جب ترقی کرتے 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 بول چال سے نکل کر کاغذ پر آتی ہے، مطلب اس کو لکھا جاتا ہے، تحریر میں آتی ہے، تب وہ زبان بنتی ہے۔ اور ماہر لسانیات کا کہنا ہے کہ 1001 میں محمود غزنوی کے پہلے حملے کے وقت جس بولی کا بیج بو دیا گیا تھا، اس کو اردو زبان جو ہے 1780 میں کہا گیا ہے۔ 1780 میں سر اردو زبان کا، اس سے قبل، اس لیے اس سے قبل اس زبان میں شاعری بھی ہوتی تھی، قصیدے میں لکھے جاتے تھے، کہانیاں بھی کہی جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دیہاتوں میں چوپال ہوتے تھے، وہاں داستانیں سنائی جاتی تھی، لیکن وہ تحریر میں نہیں تھے۔ 1253 میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا جنم ہوا اور 1375 وفات پا گئے۔ امیر خسرو کو اردو کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے، لیکن دراصل اس وقت بھی اردو یہ نام نہیں دیا گیا تھا، بلکہ حضرت امیر خسرو جو ہے وہ نظام الدین اولیاء، جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، ان کے شاگرد تھے۔ تو وہ اپنے پیر و مرشد کی شان میں یا عشق حقیقی کے اشعار اور قصیدے کہا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ وہ اردو کے نہیں بلکہ ہندی کے بھی پہلے شاعر ہیں۔ ان کی جو زبان تھی وہ فارسی آمیز ہندی تھی، اردو نہیں تھی، لیکن اردو کا پہلا شاعر کیونکہ انہوں نے شروعات وہاں سے کی تھی۔ البتہ وہ صاحب دیوان شاعر اردو کے نہیں، ان کی شاعری اس کے حقیقی پر مبنی تھی یا قصیدے کہا کرتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قصیدہ جو ہے وہ غزل کی ماں ہے، وہاں سے غزل شروع، وہ الگ موضوع ہے غزل۔ تو ان کی جو زبان تھی وہ فارسی اور ہندی، کیونکہ وہ سنسکرت بھی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے، بڑے عالم تھے، بہت بڑے۔ جیسے میں ان کا شعر سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ زبان کیسی ہے۔ خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، دیکھیں الفاظ کیسے کیسے ہیں۔ خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا،
جو ڈوبا سو پار. یہ اس کے حقیقی کا شعر ان کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ خدا خود میر مجلس لا مقا خسرو. خدا خود میر مجلس لا بقا خسرو. محمد شم محفل بود سب جائے کہ بند ہوگا. یہ ہے خسرو کی زبان. یہ اس کو آپ اردو نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد ترقی کرتے کرتے یہ زبان پہنچی قلی قطب شاہ تک، جو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں. لیکن وہ بھی اردو میں نہیں، بلکہ اردو سے پہلی جو شکل تھی، اس کو آپ ریختہ سے بھی پہلی کی شکل کہہ سکتے ہیں، اس میں شاعری کرتے تھے. اس کے بعد ولی اورنگ آبادی آئے، ولی دکنی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی قدیم اردو میں شاعری کرتے ہیں. سراج اورنگ آبادی آئے، ان کے ہاں بھی قدیم اردو ملتی ہے، قدیم اردو کے الفاظ ملتے ہیں. آپ 11ویں 12ویں میں اگر ان کو پڑھتے ہوں گے تو آپ کو ان کے الفاظ الگ ملتے ہوں گے. جیسے سراج اورنگ آبادی کہتے ہیں کہ دو رنگی خوب نہیں یک رنگ ہو جا. نہیں صوفیانہ شعر. دو رنگی خوب نہیں، نہیں اس وقت نہیں بولتے تھے، قدیم اردو. دو رنگی خوب نہیں یک رنگ ہو جا. سراپا موم ہو یا سنگ ہو جائے. صوفیانہ کلام. پھر سب لوگ خواجہ میر درد آئے. تغزل کے معنی مطلب انہوں نے بدل دیے. وہ عشق و محبت کی باتیں نہیں. خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. یہ اس کی حقیقی کش. تو اس طرح اردو ترقی کرتے کرتے 1780 میں اس کو اردو نام دیا گیا. یعنی دیکھیے 1000 سے لے کر کتنے برس لگ گئے. 1000 سے 1780 تقریباً 1800 برس. اس بیچ میں جیسے میں نے بتایا محمد بن قاسم آئے تھے. ان کے زمانے میں اردو کا کچھ نہیں ہوا. وہ 40 سال تک حکومت کر سکے. لیکن محمد بن قاسم اسلام کا سب سے مشہور بادشاہ، 40 سال تک اس نے سندھ پر حکومت کی. لیکن ہندو مسلم سکھ جتنے تھے سب اس سے خوش، اور اس نے ایک نمونہ پیش کر کے گیا 40 سال میں. اس کے بعد محمود غزنوی آئے، میں نے آپ کو بتایا. علاؤالدین خلجی آئے. اس کے بعد محمد غوری آئے. اس کے بعد محمد بن تغلق آئے. دہلی پر ان کی حکومت تھی، اس کے آس پاس کے علاقوں میں. وہاں جو زبان وجود میں آئی اسی لیے اس کو دہلوی کہا جاتا تھا. اور ان کے کیا مزاج میں آیا پتہ نہیں کہ انہوں نے دہلی کا جو پائے تخت ہے اس کو بدل کر دولت آباد لے کر آ گئے. پوری فوج، پورے دفاتر سب کہاں آ گئے؟ دولت آباد. اس کو پہلے دیوگیری کہا جاتا. وہاں انہوں نے حکومت قائم کی. وہ کہتے تھے کہ دلی جو ہے ہندوستان کے مرکز میں نہیں ہے، سینٹر میں نہیں ہے، دولت آباد سینٹر میں. وہاں آ گئے. وہاں آ کر انہوں نے اپنی فوج اور اپنے لوگ اور مسلمان آ کے آباد ہوئے. اسی لیے کہا جاتا اس زبان کو جو ہے، اس بولی کو دکنی بھی کہا جاتا ہے. اور دکنی جو ہے وہ چونکہ وہ دکن میں ہے، مراٹھواڑہ میں ہے دولت آباد، اس لیے وہاں جو زبان وجود میں آئی اس کو دکنی کہا جاتا ہے. اس میں بھی کئی شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا. لیکن وہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، یہاں بیٹھ کر حکومت نہیں کی جا سکتی. تو وہ کچھ 2-4 سال کے بعد پھر دہلی واپس چلے گئے تھے. اس کے بعد مغل حکمراں آئے. مغل حکمرانوں نے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 1526 میں آئے تھے.
اگر ہسٹری کے ٹیچر یہاں ہوں گے تو بتائیں گے. 1526 میں مغل حکمراں آئے اور مغلوں کا آخری بادشاہ یا شہنشاہ کون تھا؟ مغلوں کا آخری بادشاہ اکبر تو دوسرا ہی تھا. بابر جو ہے 1526 میں آئے اور مغلوں کی حکومت جو ہے وہ 1858 میں ختم ہو گئی. آخری مغل کون تھا؟ ارے بھائی مسلمان ہیں آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے. بتائیے کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر، بہت بڑا اردو کا شاعر. 1858 میں ان کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. کتنا بدنصیب ہے ظفر تخت کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی پورے یار میں. رنگون میں دفن ہو گئے، ہندوستان میں نہیں. مغل یہاں آئے، مغلوں نے یہاں حکومت کی. ان کی سرکاری زبان صرف فارسی تھی لیکن انہوں نے اردو کو فروغ دیا، اس میں کوئی شک نہیں. شاہجہاں نے ایک بڑا بازار بنایا تھا، اس کو اردو معلیٰ کا نام دیا. اکبر نے اپنے لشکر کو اردو معلیٰ کے نام سے پکارا تھا، وہ اس لیے کہ لشکر یعنی اردو اس نام سے پکارا تھا. مغلوں کا دور ختم ہوا تو پھر انگریز آئے. انگریز اپنے انگریزوں کو بھی اردو پڑھانا چاہتے تھے تو انہوں نے جب کلکتہ میں تقریباً 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا. خاص بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ساری مشہور کتابیں تھی، اب اردو تو اس زمانے میں اتنی مشہور نہیں تھی، تو ساری مشہور کتابیں فارسی میں لکھی ہوئی. تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اردو پڑھتے تھے، فارسی نہیں جانتے تھے. تو انگریزوں نے دو مقاصد کے لیے مسلمان بھی پڑھ لیں اور انگریز بھی جو ہے اس کو پڑھے، تاکہ اردو کے رسالوں میں، اخباروں میں کیا چھپ رہا ہے حکومت کے بارے میں وہ انگریزوں کو معلوم ہونا چاہیے. ان کا یہ مقصد تھا. تو 1800 عیسوی میں جب فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم ہوا تو انگریزوں نے اس میں شعبہ اردو اور شعبہ تراجم قائم کیا اور میر امن دہلوی جیسے بڑے قلمکاروں سے، بڑے مشاہیر ادیبوں سے کتابیں فارسی سے اردو کے قالب پہ ڈھالنے کا کام شروع کروایا. اسی زمانے میں باغ و بہار آپ نے شاید پڑھی نہیں ہوگی. الف لیلہ، آپ الف لیلہ بولتے ہیں نا، الف لیلہ، اس میں 1000 داستانیں ہیں. الف یعنی 1000. الف لیلہ اور داستان امیر حمزہ جیسی کئی کتابیں اردو کی آسان زبان میں انہوں نے ترجمہ کروایا. یہ انگریزوں نے کام کروایا. انگریزوں نے گویا اردو والوں پر سر میں جو بول رہا ہوں نا یہ تاریخی حقیقت ہے، کوئی نہیں بتائے گا. نو بڑی کہن باتیں تو ہوتی رہتی. انگریزوں نے اردو کے لیے یہ بڑا کام کیا تھا. بہادر شاہ ظفر جب 1858 میں گرفتار ہو گئے، اس کے بعد مغل میرا ختم ہو گئے تھے، پھر انگریز آ گئے تھے، پھر انگریزوں نے یہ کام کیا. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو ہسٹری بتائی مسلم حکمرانوں کی، اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ہندوستان میں اگر مسلم حکمران نہیں آتے تو اردو کا وجود نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے
یہ سراسر ناانصافی ہے، غلط ہے۔ اس لیے کہ جب اردو وجود میں آ رہی تھی تو اس میں مسلم فوجی اور مسلمان شامل تھے، ان کی زبانیں شامل تھی، لیکن پنجابی، ہریانوی، ہندلوی، سندھی، یہ تو الگ الگ زبانیں تھیں جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہندو بولتے تھے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہندوستانی بولتے تھے۔ تو وجود میں بھی تو ہندوؤں کا حصہ ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد جب ترقی کرتے کرتے یہ زبان ہم تک پہنچی تو آپ کو معلوم ہوا کہ اردو میں ہندوؤں نے بھی شاعری کی، ادب لکھا۔ میں نے جو آپ کو تعریف سنائی نا کہ زبان یعنی لفظوں کا اور آوازوں کا مجموعہ ہے، یہ تو گوپی چند نارائن کی تعریف ہے۔ ہندوؤں نے بھی اس ادب کو فروغ دینے میں حصہ لیا۔ اردو ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان میں پلی اور بڑی ہے۔ دوسری بات، اس کو غیر ملکی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ اردو غیر ملکی ہے، وہ غلط ہے۔ صرف مسلمانوں کی زبان ہے، وہ بھی غلط ہے۔ کئی زبانوں سے مل کر ایک مخلوط زبان بنی ہے جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں۔ اب اردو کب، کیسے اور کہاں وجود میں آئی، یہ جو میں نے مسلمانوں کی ہسٹری بتائی، اس کی بنیاد پر ماہرین لسانیات نے 10 نظریے پیش کیے، الگ الگ 10 نظریے۔ کوئی کہتا ہے یہاں جنم ہوا، کوئی کہتا ہے وہاں پیدا ہوئی، کوئی کہتا ہے وہاں وجود میں ہے۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ برج بھاشا اور ہندوستانی زبان سے یہ وجود میں آئی، یہ ان کا نظر ہے۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں، یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں، سید سلیمان ندوی کا کہنا ہے کہ یہ زبان سندھ کے علاقوں میں وجود میں آئی۔ تو کیوں کہہ رہے معلوم؟ یہ جو بادشاہوں نے قبضے کیے تھے جہاں جہاں ان کی فوج تھی، اس کے بیس پر۔ نصیر الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے دکن میں وجود میں آئی، اس کو قدیم اردو یا دکنی کہتے ہیں۔ حافظ محمد شیرانی کا کہنا ہے کہ یہ زبان پنجاب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں وجود میں آئی۔ محی الدین قادری زور کہتے ہیں کہ اس زبان پر جو ہے ہریانوی زبان کا بہت زیادہ اثر ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ اردو زبان کھڑی بولی سے وجود میں آئی جو دہلی اور پنجاب کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کہتے ہیں کہ اردو زبان مدھیہ پردیش اور مغربی ہندوستان کے علاقوں سے وجود میں آئی۔ محی الدین قادری کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نظریات پیش کیے، اور یہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، جو فوج کو لے کر آئے، ان کے بال بچوں کو لے کر آئے، بڑے بڑے شہر بسا دیے، اور مقامی زبان سے مل کر ان کی زبانیں جب وجود میں آئی تو اردو وجود میں آئی۔ اس لیے ان کے الگ الگ نظریات ہیں، لیکن یہ جو نظریات ہیں ان کے علاوہ ٹی گرام بیل اور زور بلاک ایک اور انگریز ہے، کتابوں میں، انگریزی کی کتابوں میں اردو کب وجود میں آئی، تو یہ جنہوں نے میں نے آپ کے نام بتائے، ان لوگوں نے جو تحقیق کی اس کی انہوں نے تصدیق اور توثیق کی، کوئی نیا فارمولہ نہیں بتایا، کوئی نیا نظریہ بھی نہیں لایا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اردو شمس الرحمان فاروقی اور غلام حمدانی نے سب سے پہلے کہا کہ 1780 میں یہ اس کو اردو کا نام دیا گیا، یعنی 1001 سے 1780 تک وہ مختلف بولیوں میں، اور بولی کیوں تھی؟ کیونکہ صرف بولی جاتی تھی، اس کو لکھا نہیں جاتا، اور جب اس کو لکھا جانے لگا، ادب تخلیق ہوا تو وہ زبان بنی۔ اس طرح اردو زبان کا وجود آیا۔ خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، اردو میں نے بتایا غیر ملکی نہیں، ہندوستانی زبان ہے،
مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندوستانیوں کی زبان ہے۔ اردو کے آغاز و ارتقاء میں مسلم اور ہندو برابر کے شریک ہیں۔ اردو مختلف قوموں اور زبانوں کا سنگم ہے۔ اردو کا وجود ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کی آمد کے سبب ہوا، اور اردو صرف ایک زبان نہیں، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے، ایک تمدن کا نام ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس کی معلومات حاصل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سرفراز سر، بمبئی کے خیر الاسلام میں جب مجھے 10ویں میں اردو کا پریڈ دیا گیا تھا، تب آج سے 35-40 سال پہلے، تو اس اردو کے پریڈ میں اردو کی کتاب پڑھانے سے پہلے جو میں نے تقریر کی تھی وہ تقریر اور کچھ نہیں۔ لہذا میں اردو پڑھانے والے اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ جا کر کلاس میں کتاب کھول دیا اردو پڑھانا شروع کیا، یہ طریقہ نہیں ہونا۔ پہلے تو بچوں کو بتائیے کہ واٹ از اردو، واٹ از ڈفرنٹ بٹوین زبان اینڈ زبان، واٹ از دی ڈیفینیشن آف لینگویج اینڈ ٹنگ۔ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے، آپ جو کچھ پڑھائیں گے وہ عمارت بالکل کھلی ہوگی، اس میں بنیاد نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ تک آپ بنیاد مضبوط نہیں کریں گے تب تک آپ کی عمارت مضبوط نہیں ہوگی۔ لہذا میں آپ طلبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اردو زبان کو زندہ رکھنے اور اس کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اس کے لیے اردو کی کتابیں پڑھیں، صرف درسی کتاب سے کام نہیں چلے گا، اپنی لائبریری سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اسی گزارش کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔